ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا خدشہ ٹل گیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ پیٹرولیم ڈیلر کے مارجن میں ₹1.64 اضافہ۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن ₹6 سے بڑھا کر ₹7.64 فی لیٹر ہو جائے گا۔ فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پیٹرولیم ڈیلرز فی لیٹر مارجن ₹11 کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ سپہ سالار ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پرعزم۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خانیوال ماڈل ایگریکلچرل فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاک فوج کو اپنی قوم کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔ فوج عوام سے اور عوام فوج سے ہے۔ پاکستانی غیرت مند، غیور، باصلاحیت قوم۔ بھیکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہے۔ عوام اور ریاست کا رشتہ محبت اور احترام کا ہے۔ سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سیکیورٹی کے بغیر معیشت اور معیشت کے بغیر سیکیورٹی ناگزیر ہے۔ ہم جدید فارم بنائیں گے جس سے چھوٹے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ گرین انیشیٹو کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا۔ آرمی چیف نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا۔ پارٹی کے ساتھ تو نام ہی نہیں شیئر ہوئے، تو کس طرح آپ کہیں گے کہ فلاں کا نام ہو گیا یا کسی کا نام ہو گیا؟ ہم نے وقت پر الیکشن کرانے کی بار بار بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے، اسی میں ہم سمجھتے ہیں ملک کی استحکام کی بہتری ہوگی۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں کہ جی نگراں حکومت آ گئی ہے، وزیر اعظم آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی، آخر میں تو یہ تک آ گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہاں کر دی۔ اس پہ کہا گیا کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی، ٹکٹیں بھی تقسیم ہو گئی، اس پہ لڑ گئے، اس پہ راضی ہو گئے، لیکن جو وہاں پر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اس پہ ہوئی ہو۔ اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں، جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی۔ نگران وزیر اعظم کے نام پر اتحادیوں میں تشویش۔ پیپلز پارٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام کی تردید کر دی۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کہتی ہیں، کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو نگران وزیر اعظم کا تاج پہنایا گیا۔ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نام آیا، نہ ہی ہم نے کسی نام پر اتفاق کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، اگر نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام آیا تو پیپلز پارٹی اپنا نام دے گی۔ ترجمان JUIFA حافظ حمداللہ کو بھی تشویش، کہا جو بھی نام ہوگا مشاورت سے آئے گا۔ ہو سکتا ہے نون لیگ اپنے طور پر اس نام پر متفق ہو۔ MQM کا غیر جانبدار نگران وزیر اعظم کے لیے انتخاب پر بے یقینی کا اظہار۔ ادھر PTI نے بھی نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام پر سوال اٹھایا۔ ترجمان کے مطابق اس عہدے کے لیے غیر جانبدار شخصیت ضروری ہے۔ کسی نگران وزیر اعظم کے نام کا علم نہیں۔ ابھی تک پیپلز پارٹی نے بھی کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ جب نواز شریف نے کسی کا نام دیا تو پتہ چل جائے گا۔ نون لیگ رہنما سردار ایاز صادق کی پروگرام سیدھی بات میں گفتگو، کہا کہ الیکشن کے حوالے سے مہم شروع کر دی۔ PTI نے صرف کالم گلوز کی سیاست کی۔ 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈ چیئرمین PTI تھے۔ چیئرمین PTI کو گرفتار کر کے آج صبح 10 بجے پیش کیا جائے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سربراہ تحریک انصاف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ الیکشن کمیشن کی IG اسلام آباد کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کی ہدایت۔ عدم پیشی پر سابق وزیر اعظم اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ چیئرمین PTI فواد چودھری اور اسد عمر کے وکلاء الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ بارش کے بعد کراچی کی وہی پرانی کہانی۔ نارتھ کراچی میں برساتی نارے اول پڑے، پانی آبادیوں میں داخل، سڑکیں تالاب بن گئی، انڈر پاسز بھی بھر گئے۔ پاور ہاؤس چورنگی، 2 منٹ چورنگی اور ناگن چورنگی پر درجنوں گاڑیاں بارش کے باعث بند، ٹریفک جام ہو گیا۔ جہانگیر روڈ پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ درجنوں فیڈر سلپ ہونے سے کئی علاقوں کی بجلی معطل۔ سوجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بارش کے نین ویلے میئر کا پہلا امتحان۔ معتزہ وہاب کہتے ہیں، انتظامیہ حرکت میں ہے، نکاسی کا کام جلد مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے نالوں کی صفائی کی ہے، نئے نالے بھی بنائے ہیں، نشیبی علاقوں میں عملہ تعینات کیا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اختیارات کا رونا روئیں۔ ملک میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کا سامنا۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के कई शहरों में रैले तबाही मचाने लगे। हालिया बारिशों और सैलाब से हादसात, अमवात की तादाद 27 तक जा पहुंची। सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 9, बलूचिस्तान में 6 अफराद जाँ बहक हुए। दरियाए सतलुज से कसूर में तबाही, दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, 30 के करीब देहात सैलाबी पानी दाखिल हो गया। जंग में आबादियों और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ रकबे पर तैयार फसलें मुतासिर। कोहे सुलेमान पर बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी, कच्चे में आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज सरगर्म अमल, अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी रास्ता बहाल कर दिया। तेज़ बारिशों से मुतासरा और अपर लोअर चित्राल में एमरजेंसी नाफिज, मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। खैमे, तिरपालें, रज़ाइयाँ, एमरजेंसी लाइट्स, व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स और दीगर अशिया शामिल। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को खुराक, पानी और तिबी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस गिलगिता चिल्लास, शाहराह कराक्रम 20, बाबूसर, नारान, झलकडल नेशनल हाईवे 4 मकामात पर बंद। 100 के करीब गाड़ियां फंसी हुई हैं। पुलिस ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। मॉनसून का धुआंधार स्पेल, लाहौर पानी पानी, अंदरूनी शहर की गलियां तालाब बन गईं, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। दिल्ली दरवाजे में बच्चे तैराकी करते रहे। गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें झील बनी रहीं। फैसलाबाद, ओकाड़ा समेत दीगर शहर भी बारिशों में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का अगला स्पेल 31 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेगा। फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग समेत लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। इंसाफ देने वाला खुद इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। तोशाखाना केस के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई वकला के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्टों पर इंसाफ फराहम करने की इस्तदा। जज हुमायूं दिलावर ने दौरान समात कहा, सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। फेसबुक पोस्टें कमरा अदालत ने दिखाने पर FIA को भी तहकीकात के लिए लिख दिया। जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी, 5 रुपये 75 पैसे, ये इजाफा 63% जो घरेलू सार्फिन है इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। 0 से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे इजाफा मजबूरी में किया। 63% घरेलू सार्फिन पर बिजली महंगी होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। 200 से ऊपर यूनिट वाले सार्फिन पर नई कीमतों का इतलाक होगा। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान हर माह अज़रबैजान से 1 जहाज़ LNG खरीदेगा। मुआहदे की मुद्दत 1 साल है, जो मज़ीद 1 साल बढ़ाई जा सकती है। अगर हमने कोई LNG जहाज़ न खरीदा तो भी कोई जुर्माना नहीं होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान को जितनी सरमायाकारी की अब ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। बिजनेसमैन अपने तौर पर भी कतर से LNG खरीद सकते हैं। हुकूमत उनको पोर्ट पर स्टोरेज की सहूलत देगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मनसूख, ECC के फैसलों की तौसीक की जानी थी। साइफर एक हकीकत थी जिस पर सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इत्तफाक किया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी डट गए, चैलेंज किया, मौजूदा हुकूमत साइफर तहकीकात पर करा ले तो सच सामने आ जाएगा। साइफर तहकीकात में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर FIA इस्लामाबाद में पेश। दोनों रहनुमाओं ने साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कराया। सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। 15 साल रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज। मुलाजमा को 6 माह तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद अकरम का ऐलान। वालिदैन का सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। सिविल जज ने वजाहत देते हुए कहा, अहलिया का सोना गायब हुआ लेकिन बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जब कहा तुम्हें घर छोड़ाते हैं तो इसने सर दीवार में मारा। घर के बाहर रखे गमले से मट्टी खाई जिससे चेहरे पर दाग बन गए। DPO सरगोदा
فیصل کامران کا کہنا ہے لڑکی کے سر پر گہرے زخم ہیں، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ سویڈن اور ڈنمارک کے سفیروں کو اسلام آباد سے نکالا جائے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک ماہ کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے 3 واقعات ہوئے، اللہ کی آخری کتاب کو سرکاری سرپرستی میں چلایا گیا۔ اسرائیل میں بھرپور احتجاج اور اپوزیشن کے بائیکاٹ کے باوجود سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کا متنازع بل منظور۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی اپوزیشن کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بل پر ووٹنگ کے دوران سینکڑوں اسرائیلی شہریوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کا گھیراؤ بھی کیا۔ اسرائیلی فوج کے 1000 سے زائد ریزرو اہلکار رضاکارانہ طور پر خدمات سے سبکدوش ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ تارے زمین پر فیوچر سٹارز کا جلوہ، ACC ایمرجنگ کپ پاکستان A ٹیم کے نام۔ فیصلہ کن مارکے میں بھارت کو عبرتناک شکست، چیمپئنز کی ہوٹلز میں انٹری، تالیوں کی گونج میں ہیروز کا استقبال۔ بابر 11 نے فاتح کھلاڑیوں کو گلے لگا لیا، سینئرز اور جونیئرز نے مل کر جشن منایا۔ کپتان بابر اعظم نے کہا جیت کو انجوائے کریں مگر اسے آخری منزل نہ سمجھیں، ابھی امتحان اور بھی ہیں۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے سابق کپتان مصباح الحق کی ملاقات، کرکٹ سے متعلق امور پر بات چیت۔ ذکا اشرف کی آفر پر مصباح الحق نے PCB میں ملازمت سے معذرت کر لی، تاہم ٹیکنیکل کمیٹی کی سربراہی کے لیے حامی بھر لی۔ مصباح الحق ذمہ داریاں بلا معاوضہ انجام دیں گے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے نوکری نہیں کر سکتا، ٹیکنیکل کمیٹی میں بطور سربراہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سعودی فٹ بال کلبز میں معروف کھلاڑیوں کو شامل کرنے کی دوڑ شروع۔ الہلال کلب نے فرانسیسی سٹرائکرز اور پیرس سینٹ جرمین کے کھلاڑی کلیان امباپے کے لیے 33 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کے ریکارڈ معاہدے کی پیشکش کر دی۔ دوسری جانب فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمین نے امباپے کو الہلال کلب سے معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اور پاک پتن میں دربار بابا فرید مسعود گنج شکر کے 782ویں سالانہ عرس کی تقریبات، ملک بھر سے جوق درجہ زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔